السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دائر انٹرا کورٹ اپیل، جس میں انہوں نے استدعا کی تھی کہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کو جو ہے تو روکا جائے، اس پر فیصلہ آیا ہے۔ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل تھا یہ بینچ، اور فیصلہ دیا ہے کہ جو خصوصی عدالت ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اس کا جو قیام ہے وہ درست ہے، اور جو ان کیمرہ یا جیل ٹرائل ہے وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو نوٹیفیکیشنز وغیرہ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تک جو ٹرائل ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ تو جزوی ریلیف ہے، لیکن اگر آپ اس کو لارجر پکچر میں دیکھیں تو عمران خان کو ریلیف بالکل نہیں ہے، کیونکہ از سر نو ٹرائل ہوگا اور سب کچھ ویسے ہی ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب، ایکسپریس ٹریبیون سے وابستہ ہیں۔ ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ حسنات یہ بتائیں کہ جو معاملہ انہوں نے ٹیکنیکل ایشوز جو تھے وہ انہوں نے اٹھائے ہیں، یہ اچھا نہ ہوتا کہ یہ ٹرائل چلتا اور اس پہ جو فیصلہ آتا اس کے بعد اپیل میں یہ ساری چیزیں اٹھائی جاتی؟ جی بالکل، سبھی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ فیئرنیس کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جب فیئرنیس کے تقاضے نہ ہوں تو ایک مظلومیت کارڈ بھی ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس کا بڑا میٹر کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جج ہمایوں دلاور نے جو کچھ کیا اس کا عمران خان کو فائدہ ہوا۔ وہ جلدی کی، وہ جا رہے تھے چھٹیوں پہ، اور اس کے بعد گو کہ جس طریقے سے وہ جلدی کی اس پہ ان کا پورا ان کی جو اپیل ہے وہ عمران خان کو اس پہ ریلیف کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح ہم سائفر میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ سائفر کے کیس میں جس طریقے سے جیل ٹرائل کیا گیا، یا ڈیفیکٹو فریمنگ آف چارج پہ بات ہو رہی ہے، یا اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس میں بھی پی ٹی آئی عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ تو جسٹس عامر فاروق نے تو 1 مہینہ اس معاملے کو رکھا، اور انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا جو کچھ ٹرائل چل رہا ہے، لیکن 2 رکنی بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے جو جیل ٹرائل ہے وہ ختم کر دیا، اور جیل ٹرائل میں جتنا پروسیس ہے وہ بھی ختم، چاہے چارج فریم عمران خان کو ہوا، کوئی وٹنس کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ عمران خان کو اس حد تک تو ریلیف ہے۔ اگر یہ آرڈنری کیس ہو تو عام آدمی کو بڑا فائدہ ہے، مطلب کہ یہ ہے کہ وہ لیکن یہ جو کیسز ہیں عمران خان کے، ان میں اگر آپ کہیں کہ عمران خان کو اب اس میں بیل کے چانسز، عام کیس ہو تو بڑے ہیں، کل سپریم کورٹ میں بیل لگی ہوئی ہے، اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کے؟ امپیکٹ تو اب یہ دیکھیں، وہ تو خیر میں بھی نوٹس ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹرائل دوبارہ سٹارٹ ہوگا تو انفیکچوس نہیں ہو جائے گی؟ تو اب یہ سوال تو بنے گا کہ کیا اگر یہ غلطیاں ہوں کسی بھی حکومت کی، پروسیکیوشن کی، یا جج کی، جوڈیشری کی، تو ایکیوز کو اس کا کتنا اس کو وہ اس کو کیوں نقصان دی، یعنی وہ اس چیز کا کیوں برڈن اٹھائے کہ اگر آپ نے ٹرائل ڈیفیکٹو کیا، چارج فریم اور وہ تقاضے پورے نہیں کیے، اور بڑی عدالت ہائی کورٹ نے وہ سب کچھ کالعدم کیا، تو اب ایکیوز کا کیا، وہ بیچارہ اسی طرح رہے گا۔ یہ ایک معاملہ ہے، اور عمران خان کو اس پہ ریلیف مل سکتا ہے کہ وہ پابند سلاسل ہی رہیں۔ آپ نے یہ چیزیں پہلے دیکھنی تھی، تو یہ بات بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو اب جو ہے وہ معاملہ ہے دوبارہ ٹرائل جو ہوگا، جو اپیل ہے، جو بیل ہے، اس میں نوٹس ہوں گے، مے بی یہ ججمنٹ بھی چیلنج ہو، یہ جو ڈویژن بینچ کا۔ اب فوجداری کے یہ دونوں ججز نہیں ہیں، یہ جیسے میاں گل حسن بھی نہیں ہے اور دوسری خاتون جج بھی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو کیا پتہ ان کا جو حکومت یا پروسیکیوشن کو ریلیف مل جائے، اور ان کا جو ججمنٹ ہے وہ اوور ٹرن بھی ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، لیکن دباؤ اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ مشکل ہے کہ اس معاملے کو بھی سپریم کورٹ اوور ٹرن کرے۔ لیکن جو بیل ہے معاملہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بیل پہ افیکٹ پڑے گا، میرا خیال ہے کہ افیکٹ تو بڑا پڑا ہے بیل پہ، اور بینچ بھی بڑا، آپ کو پتہ ہے کہ انپریڈکٹیبل، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا اس بینچ کے بارے میں، بڑا توازن میں بیلنس بینچ ہے۔ 3 ججز ہیں، 3 مختلف سوچ کے حامل ججز ہیں، جیسے سردار طارق، جیسے یحییٰ افریدی، اور جیسے عائشہ ملک۔
وہ سردار طارق مسعود وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بلینکٹ ریلیف کیسے دیا وہ اور ایک جج ہے نا. دیکھیں اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کی 2 ووٹ ہیں. اب جیسے یاہی افریدی ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے یاہی افریدی اور جیسے عائشہ ملک وہ ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا اور قانون ہی اڑا دیا. اس سے بڑا فیصلہ کوئی دے سکتا ہے جو انہوں نے دیا ہے. تو یہ عمران خان کی بیل تو اس میں میٹر ہی نہیں ہے جو فوجی عدالتوں کو انہوں نے قانون بھی غیر جیسے عائشہ ملک نے کیا ہے. ابھی جیسے یاہی افریدی کی ججمنٹ تو ریزرو ہے اس پہ. تو اب اس حالات میں بیل ان کو بن سکتی ہے. دیکھنا ہوگا کہ کل وہ کیس جب جاتے ہیں کہ کل تو مشکل ہے میں بھی نوٹس ہو. اور یہ بات ہے کہ جو جیسے عامر فاروق نے بھی 18-20 پیجز لکھ دیے, اس پہ بھی سوال اٹھیں گے کہ اتنا لینتھی آرڈر لکھنے کی کیا ضرورت ہے. 1.5-2 صفحوں کے بیل میٹر ہوتا ہے, بیل پہ ہوتا ہے. آپ جب توشہ خانہ کی سزا سسپینڈ کی تو آپ نے میرٹ پہ صرف 2 لائنیں لکھی. یہاں آپ اتنا کچھ لکھ رہے ہیں, سائفر پورا ڈسکس کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میرٹ پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سزائے موت اور پرائم فیشائی عمر قید اور سزائے موت ہو سکتی ہے, اور اسٹیبلش کی چیزوں کو کر رہے ہیں, کنیکٹ چیزوں کو ڈاٹ ملا رہے ہیں. تو پیچھے رہ گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کل کا جو بینچ ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پہلی دفعہ عمران خان کا ڈائریکٹلی معاملہ جیسے قاضی فیصل کے ٹینور میں پہلی دفعہ لگا ہے سپریم کورٹ میں. تو غالب امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح اور جیسے عائشہ ملک جو فوجی عدالتوں والے معاملے میں کھڑی ہوگی, انہوں نے فیصلہ لیا, اسٹینڈ لے لی, جیسے یاہی افریدی نے, تو یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو. صحیح. اچھا, یہ اس میں ایک پروسیکیوشن کے لیے بھی تو اپرچونٹی ہے کہ جو آپ نے جو لیکونس تھے پروسیجر میں اس کو دور کر کے دوبارہ سے اثر نو جو ہے تو ٹرائل سٹارٹ کیا جائے. دیکھیں وہ تو بالکل ہے. یہ تو دیکھنا ہوگا کہ پورے سسٹم کے ہیں کہ ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جیل ٹرائل کا عمران خان کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. جو مرضی آپ چیزیں کریں, دیکھیں ایون فیلڈ میں سارا کچھ کروایا نا آپ نے, تو الٹیمیٹ اب یہی عدالت ہے ہائی کورٹ. ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی سزائیں ختم ہو جائیں گی, وہ ان کو بریت ہو جائے گی اور وہ الیکشن کے لیے اہل ہو جائیں گی. تو یہ تو ٹائم سائیکل ہے, اور یہی چیزیں دیکھنا ہوگا کہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے لکونات چھوڑے جاتے ہیں کہ فار ٹائم بینگ, اور 3 سال بعد انہی لوگوں کو ان لکونات کی بنیاد پہ ریلیف ملتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں, ان بنیادوں پہ ریلیف ملتے ہیں جب ریاست کا بیانیے کے ساتھ عمران خان, جس طرح میاں نواز شریف کھڑے ہیں, کسی دور میں عمران خان بھی اگر کوئی جو ہے وہ قریب ہو گئے تو ان کو فوری ریلیف بھی ملیں گے. تو یہ چیز دیکھنی ہے, اور لیکن یہ چیزیں ہماری عدالتوں کو دیکھنی ہیں, اور انہوں نے اس معاملے کو دیکھنا ہے کہ کس طرح اس چیز کو لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ اسناد ملک صاحب. تو ناظرین, یہ آج کے فیصلے کی تفصیلات ہیں. ضمانت کے چانسز جو ہیں, امکانات جو ہیں وہ کافی واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں, لیکن سائفر کیس میں اثر نو جب ٹرائل شروع ہوگا تو اس میں عمران خان کے لیے مشکلات ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.